بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ کی کبھی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اسی کے تحت بخاری شریف کے اندر 3 جگہ اور مسلم شریف میں یہ قصہ مفصل آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام جریج تھا، بہت عبادت گزار تھا، خوب عبادت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بستی سے نکل کر جنگل میں جا کے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا اور اس کے اندر وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا کہ اس میں جو وقت خرچ ہوتا ہے یہ وقت اللہ کی عبادت میں لگایا کرو۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں اور باپ سے بھی بات کرنی بند کر لی۔ آتا ہے روایتوں میں کہ اس کی ماں آتی اور اسے بلاتی، بیٹے جریج، لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتا کہ اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف آپ ہیں، آپ کی عبادت میں میں مشغول رہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ ماں کئی بار آتی، انہیں آواز دیتی، وہ جواب نہیں دیتے۔ ایک دن ماں غصے میں آ گئی اور انہیں بد دعا دے دی کہ اے اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی زانیہ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ اس کے آس پاس میں ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا، اس چرواہے سے ایک عورت پھنس گئی۔ بعض روایتوں میں اسے کنواری کہا ہے اور بعض میں کہا ہے کہ وہ بیوہ تھی، اس کا شوہر نہیں تھا۔ بہرحال ان دونوں کے تعلقات بڑے۔ ایک وقت آیا کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو جنم دیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو اس عورت نے اس چرواہے کو بچانے کے لیے حضرت جریج پر الزام لگایا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے ان کو آواز دی تو ان نے کسی کی آواز کا جواب نہیں دیا، تو لوگوں نے ان کی جو عبادت خانہ تھا اس کو توڑنا شروع کیا، کدالوں سے، پہاڑوں سے۔ جب توڑنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا، یہ باہر آیا، لوگوں سے کہا بھائی میں نے زنا نہیں کیا ہے، میں نے یہ بدکاری نہیں کی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کیسے مانیں؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے بچے سے کہا اور بچے نے جواب دیا، اور بعض روایتوں میں کہ بچے کے پیٹ میں انگلی ماری اور بچہ بڑے آدمی کی طرح بول پڑا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے بلکہ میرا باپ تو وہ چرواہا ہے۔ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹی اور اس چرواہے کے پیچھے گئے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ماں کی بد دعا اثر ضرور کرتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہاں تک یہ بات بھی ہے کہ اگر ماں کہہ دیتی کہ تو زنا کر کے مرے تو اس سے زنا جیسا گناہ بھی سرزد ہو جاتا، لیکن ماں نے بد دعا یہ دی تھی کہ تو زانیہ کا چہرہ دیکھے۔ ماں کی بد دعا اثر لائی اور اس نے اس کے اوپر الزام لگا، بہتان لگا۔ تو اس واقعے سے دوستو یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنی ماں باپ کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ نفل آپ عبادت کر رہے ہو اور ماں نے آپ کو بلایا ہے، آپ اسے چھوڑ کے واپس آ کے پڑھ سکتے۔ بہت سارے مواقع جیسے حضرت تھانوی نے اور دیگر علماء نے لکھے ہیں کہ اگر آپ فرض بھی پڑھ رہے ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ واقعتاً اس کا نقصان ہونے والا ہے کسی آدمی کا، تو اس کے لیے آپ توڑ سکتے ہیں۔ یا واقعتاً آپ کو یوں لگے کہ ماں گر گئی ہے یا باپ گر گیا یا اور کوئی گر گیا ہے تو توڑ سکتے ہیں۔ اور نفل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بلاتے رہتے ہیں، عادت ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یا انہوں نے اچانک بلایا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو اس صورت میں آپ نماز توڑ کے پہلے ان کا جواب دیں، بعد میں اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔